السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابی رسول جن کا نام تھا عمر بن خطاب۔ عمر بن خطاب نے کہا: اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک، میرے پاس میری جان کے بعد آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی میرے پاس میری جان سب سے زیادہ محبوب ہے، میری جان کے بعد آپ ہی سب سے زیادہ محبوب ہیں اللہ کے نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے عمر، اب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک تم اپنے جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہ جان لو، اپنے جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبوب نہ کر لو، جب تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وقت عمر بن خطاب نے کہا تھا: اے اللہ کے نبی، آپ میرے نزدیک میرے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ محبوب کون ہونا چاہیے ہماری زندگی میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، ہم نبی کی بات بھی آ رہی ہے تو اپنی منمانی کر رہے ہیں، نبی کی بات بھی آ رہی ہے اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی بات کر رہے ہیں، نہیں، نبی کی بات آ گئی خاموش، نبی کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار۔ یہاں دیکھو عمر بن خطاب، جنگ بدر کے کئی واقعات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ جنگ بدر کے اندر کئی قیدیوں کو قیدی بنا کے لایا گیا، انہی قیدیوں کے اندر حضرت عباس بھی موجود تھے۔ حضرت عباس جب قیدی بنا کے لائے گئے، حضرت عمر ان کے پاس گئے اور کہنے لگے: اے عباس، اسلام لے آؤ، تمہارا اسلام لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ میں نے میرے نبی کی آنکھوں میں دیکھا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے کہ تم اسلام لے آؤ۔ تو یہاں دیکھو عمر بن خطاب کتنا زیادہ یہ خیال کیا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عمیر بن وہب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ بدر کے اندر جب مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا تو عمیر بن وہب نے کہا کہ دیکھو بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا گیا، میں ضرور جاؤں گا، جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے عمیر بن وہب آتے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی کو بٹھا رہے ہیں، مسجد نبوی کے سامنے اپنی اونٹنی کو بٹھا رہے ہیں، تلوار ان کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کے درمیان مشورہ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب باتیں کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر کیسے مسلمانوں کو ساتھ دیا، کیسے مشرکین کو شکست دی۔ یہ باتیں کرتے کرتے عمر بن خطاب باتیں کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن ان کی نظریں پڑتی کہاں پر؟ عمیر بن وہب پر۔ عمیر بن وہب اپنی اونٹنی کو وہاں پہ بٹھا رہا ہے۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو وہ شیطان آ گیا، یہی وہ انسان ہے جس نے مشرکین مکہ کو ہمارے خلاف ابھارا تھا، یہی وہ انسان ہے جس نے جنگ بدر کے اندر کفار کو لے کے آیا تھا۔ آج یہ کوئی برے ارادے سے آیا ہے۔ سارے ساتھیوں کو آگاہ بھی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں: اللہ کے نبی، عمیر بن وہب کوئی برے ارادے سے یہاں پہ آیا ہے، آپ حکم دو، میں اس کو جا کے جگڑ کے لے کے آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: اے عمر،
جاؤ، جا کر اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ عمر بن خطاب جاتے ہیں، اس کی تلوار سے جو نکیل، اس کی تلوار سے جو چیز لٹکی ہوئی تھی اسی سے اس کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ اس کو قیدی بنا کر اس کو جکڑ کر لے کر آتے ہیں، جکڑ کر لے کے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او عمر چھوڑ دو اس کو۔ عمر بن خطاب چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر آ جاؤ، میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ عمر آتے ہیں، سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر کس ارادے سے آئے ہو، ارادہ کیا ہے؟ تو عمر جھوٹ کہتے ہیں اللہ کے نبی اس ارادے سے آیا ہوں کہ تمہارے پاس جو قیدی ہیں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے کہتے ہیں اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادوں کو جانتا ہے، سچ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ عمر کہتے ہیں نہیں اسی ارادے سے آیا ہوں، میرا کوئی اور ارادہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ارادوں کو بخوب جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ارادے سے مجھے آگاہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم اور صفوان بن امیہ مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے درمیان یہ گفتگو چل رہی تھی کہ دیکھو قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو مسلمانوں نے مار دیا، یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت ہی خطرناک ہوگا۔ تو میں نے کہا کون؟ عمر بن وہب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے عمر بن وہب تم نے صفوان سے کہا اگر میں قرضدار نہیں ہوتا، میرے بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا تو میں ضرور محمد بن عبداللہ کو جا کے قتل کر دیتا۔ اس وقت صفوان نے کہا عمر بن وہب سے اے عمر تم جاؤ، تم جا کر محمد کو قتل کرنا، میں تمہارا سارا کا سارا قرض بھی مٹا دوں گا، تمہارے بیوی بچوں کا بھی خیال میں کروں گا۔ یہ ایک شرط رکھی اس نے، صرف یہ شرط کہ تم محمد بن عبداللہ کو قتل کر کے آنا۔ اب اسی ارادے سے تم یہاں پر آئے ہو۔ عمر بن وہب پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آج میں مانتا ہوں کہ تم اللہ کے بندے بھی ہو، اللہ کے رسول بھی ہو، کیونکہ صفوان سے جب میں گفتگو کر رہا تھا اس مجلس میں میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شاید تم پر یہ وحی کی، بہت مرتبہ تم نے آسمانی وحیوں کو ہمارے سامنے سنایا تھا، ہم نے انکار کر دیا تھا یہ سوچ کر کہ کوئی ہوگا جو خبر کر دیا ہوگا، لیکن آج یہ واقعہ ایسا ہے میرے اور صفوان کے علاوہ ان باتوں کو کوئی جانتا نہیں تھا تو ضرور تم اللہ کے بندے بھی ہو، اللہ کے رسول بھی ہو۔ اسی وقت عمر بن وہب کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صحابہ اس کو دین سمجھاؤ، اس کو دین سکھاؤ اور جو قیدی بن کے آئے ہیں اس کو آزاد کر دو۔ یہ واقعہ اس کے علاوہ یہاں پر دیکھو عمر بن خطاب اتنے غصے والے تھے، یہی نہیں پہلی حدیث کے اندر میں نے بتایا کہ محبت کا دعویٰ کیا، محبت کے دعوے کے اندر زندگی بھر ڈٹے رہے۔ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کے وقت ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ غزوہ بنی المصطلق سے جب صحابہ واپس لوٹ رہے تھے، مہاجرین بھی ہیں انصار بھی ہیں، ہوتا کیا ہے مہاجرین میں سے ایک مہاجر اپنے پیر سے ایک انصار کو مار دیتا ہے، پیر سے مار دیتا ہے، تو انصار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا چھڑ جاتا ہے۔ کیسے جھگڑا؟ مہاجرین مہاجروں کو بلا رہے ہیں، انصار اپنے انصار کو بلا رہے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات ایسی ہے کہ جاہلیت کے اندر ایک خاندان والا دوسرے خاندان کو لڑائی جھگڑے کے لیے بلاتا ہے۔ بات تو وہاں پر ختم ہو گئی، صحابہ کو معلوم ہو گیا یہ بہت بری چیز تھی کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا خیال کرنے کا چھوڑ کر ہم اپنے خاندان والوں کو بلا رہے ہیں۔ صحابہ رک گئے، لیکن عبداللہ بن ابی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے کہا تھا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ ہم میں سے جو انسان عزت والا ہے وہ انسان ذلیل انسان کو جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ذلیل انسان کو عزت والا مدینے سے باہر کر دے گا۔ عمر بن خطاب کو جب یہ بات معلوم ہوئی غصے میں آ جاتے ہیں، بڑے غصے والے تھے، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھے اجازت دے دو اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر نہیں اس کو قتل نہ کرنا، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو لوگ کہیں گے کہ محمد جو رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں ایسے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔
تو عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روکنے سے وہاں پر رک گئے۔ محترم سامعین، آج کے ان واقعات کے اندر بہت بڑے دروس ہمیں ملتے ہیں، بہت بڑی نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت، پہلے واقعے کے اندر، حدیث کے اندر جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ آج جو زندگی آج ہم گزار رہے ہیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، زندگی بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ یہ پہلا درس ہمیں ملتا ہے۔ دوسرے واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو روکا، عمر بن خطاب کو روکا کہ قتل نہ کرو، لوگ یہ سمجھیں گے۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، مجھے معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے اس نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ اس اتنی بڑی بات سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی کو اس نے ایسے الفاظ ادا کیے، حالانکہ صحابہ کرام کے درمیان یہ چیز معلوم تھی، مشہور تھی کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں معلوم ہے، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا بھی خیال کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہم عمل کریں گے سب سے پہلی چیز، لیکن باتوں کے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی خیال کریں گے۔ ایسی چیزیں جہاں پر شک کی چیزیں ہوں، شبہ کی چیزیں ہوں، ان چیزوں سے ہم دور رہیں گے۔